اچھا جی، یہ کراچی سے نعمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کس نیت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نمبر دو، میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ ان صفات کے مرد عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے کہ مختصر اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی نیت کرتے ہیں، حج کی نیت ہوتی ہے، زکوٰۃ کی نیت ہوتی ہے، اسی طرح نکاح کرنے کی بھی نیتیں ہیں، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ وہ نیتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو نکاح کرنے والا اپنی یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ دو تین چار عورتوں سے۔ فَانكِحُوا حکم ہے۔ نمبر دو، دوسری نیت یہ کریں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں: النکاح والتعطر والسواک والحیا، نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ نمبر تین، تیسری نیت یہ کریں کہ میں اس نیت سے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں پاک دامن رہوں اور میرے خیالات منتشر نہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح کرو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ نمبر چار، قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم جب بیوی کے قریب جاؤ تو وہ اولاد تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو اولاد کے حصول کے لیے انسان نکاح کرے کہ مجھے اولاد حاصل ہوگی، میں اس اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دوں گا، انہیں اچھا مسلمان بناؤں گا اور معاشرے میں اچھے افراد کا اضافہ کروں گا، اور اسی طرح پھر وہ اولاد میرے لیے وفات کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کٹ جاتا ہے اس سے، کیونکہ مردہ پہ عمل نہیں کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مردے کو مرنے کے بعد ہی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز فرمائی ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان کا بیٹا یا اولاد ہو جو نیک ہو، اس کے لیے دعا کرتا رہے، تو یہ نیت کرے آدمی۔ تو یہ نکاح کرنے کی نیتیں ہیں۔ اسی طرح ایک نیت یہ بھی کر سکتا ہے میں کسی کی بیٹی کو، بہن کو بیوی بنائے گھر لے کے آؤں گا اور میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا۔ چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی، کسی بھی شخص کی، تو اس کے والد سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ذمہ داری مجھ پہ آ جائے گی، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کسی بھی جاندار کو اور انسان کو کھلانا پلانا، اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنا بڑی فضیلت والے اعمال ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ مختصر یہ بتائیں کیسے مرد عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، دنیا میں شارٹ کٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ میں جی بیٹھا بیٹھا ڈاکٹر بن جاؤں یا کہ محقق عالم مفتی بن جاؤں، تو نہیں بن سکتا۔ ہر اچھا کام اپنے پیچھے بڑی محنت رکھتا ہے اور محنت مانگتا ہے۔ تو صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے پہلے بیانات میں تفصیل سے چیزیں بیان کی ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی چیزیں بیان کی ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ ہر بات میں قرآن کریم کی آیت کا یا حدیث کا حوالہ ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ اس لیے والدین کا اپنی اولاد پہ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کا صحیح رشتہ کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے والدین کی طرف سے کہ وہ اللہ رسول کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر اپنے ذاتی خیالات اور عقل کی بنیاد پر رشتہ کریں اور غلط کر دیں۔ کتنے ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں لڑکیاں ایسی ہیں جن کے والدین نے ان تعلیمات کو نظر انداز کر کے رشتہ کیا، اور آج وہ لڑکیاں بہت پریشان ہیں، یا بیٹے ایسے ہیں جن کا رشتہ والدین نے جبراً کیا، ان تعلیمات سے بے خبر ہو کر کیا، آج وہ بہت پریشان ہیں۔ چلیں بہرحال پھر دین میں آسانیاں بھی ہیں۔ میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں جو ہمیں دین سے ہی معلوم ہوتی ہیں، اگر ان کا خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ پھر بھی رشتہ اچھا مل جائے گا اور انتخاب کرنے میں غلطی نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ دیکھیں لڑکا یا لڑکی میں اور اس کے خاندان میں کہ وہ لوگ محبت کرنے والے ہوں، جھگڑا کرنے والے نہ ہوں۔ اگر محبت کرنے والے ہوں اور دل نرم ہو، باقی صفات نہ بھی ہوں، تو بعد میں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، ان کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف،
لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، کہ ایک مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر، کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، جو لوگوں سے الفت محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ از محبت تلخ شیریں شبد، کہ محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں انسان کو۔ اگر مرد محبت کرنے والا ہے اور اس میں زندگی میں غلطی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کا دل نرم ہوگا، اسے منوایا جا سکتا ہے، اسے بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ عورت میں کوئی غلط عادت ہے یا کمی کوتاہی ہے، اگر وہ محبت کرنے والی ہے، نرم مزاج کی ہے، اسے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شخص سخت مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، پورا گھرانہ خدا نخواستہ ایسا ہے، لڑکا بھی، اس کی والدہ بھی، والد بھی، اور ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، سارے جھگڑالو ہیں، تو پھر ان کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، جھگڑتا ہے، سب سے جھگڑتا ہے۔ تو جھگڑا کرنے والوں سے بچیں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور محبت کرنے والوں سے محبت رکھیں۔ محبت تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اور محبت ایسا جادو جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور محبت میں انسان بہت سے کام کر بھی لیتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو وقتی محبت ہوتی ہے جو ہر بیوی کے اندر ہوتی ہے، 1-2 ماہ تک رہتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے محبت کا مزاج، ایک آدمی کا مزاج ہی محبت والا، نفرت والا مزاج نہیں ہے، وہ مثبت ذہن رکھتا ہے، منفی ذہن نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگ رشتے کے لیے تلاش کریں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ نمبر 2، جھگڑالو نہ ہوں۔ نمبر 3، جو بات کو تسلیم کرنے والے ہوں، ماننے والے ہوں، منوانے والے نہ ہوں، عاجز ہوں، نرم ہوں۔ تو جو نرم اور عاجز لوگ ہوتے ہیں اور وہ سرنڈر کرنا جانتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تردید بہت زیادہ نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ بھی انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، استاد شاگرد کا رشتہ ہو، یا ملازم اور مالک کا رشتہ ہو، یا اسی طرح پارٹنرشپ کا تعلق ہو۔ تو ان سب رشتوں میں، یا نکاح اور شادی کا رشتہ ہو، تو ان میں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ خود بڑے نرمی اور مہربانی فرمانے والے ہیں، اور نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کرنے پر وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی کا رویہ اختیار کرنے پہ عطا نہیں فرماتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کو نوازنا چاہتے ہیں خیر سے، برکتوں سے، بھلائیوں سے، اپنی خاص نعمتوں سے، تو پھر ان گھر والوں کو نرمی کی صفت عطا فرما دیتے ہیں، کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹیوں سے، بیٹیاں ماں سے نرمی سے پیش آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، کہ اللہ تعالیٰ بدبخت کے دل سے رحم دلی چھینتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ جس گھر والوں کو اپنی خاص رحمت و برکتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو لڑائی جھگڑا اور سختی عطا کر دیتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اسلام کے مزاج میں محبت ہے، نرمی ہے، نفرت نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، اسی طرح شعور سلیقہ بھی لڑکی میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ان گھر میں شعور سلیقہ ہے، اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ 3-4 چیزیں ہیں، اگر ان کو اچھی طرح دیکھ کے تسلی کر کے نکاح کر لیا جائے تو انشاءاللہ اچھے رشتے کا انتخاب ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تسلی کیسے کریں؟ یہ سب چیزیں تو بعد میں کھلتی ہیں، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے ہم اور چیزوں کی تسلی کرتے ہیں، کوئی زمین خریدتے ہیں، پٹواری کو کاغذات چیک کراتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رجسٹری ہے، انتقال ہے، یہ صرف اسٹام ہے، دائیں بائیں سے پتہ کرتے ہیں، پڑوسیوں سے مکان کس کا ہے، زمین کس کی ہے، پٹواری سے تسلی کرتے ہیں، اراضی سینٹر سے فرد نکلوا کے اسے چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں کی تعلیم کتنی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے، لڑکے کا ذریعہ آمدن کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ اس پوچھنے میں کوئی تسلی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرافت اور اخلاق کے خلاف چیزیں نہیں ہیں۔ تسلی کرنی چاہیے۔ جو چیزیں بعد میں ظاہر ہونی ہیں، ان کو پہلے ہی ظاہر کر لینا چاہیے،
تاکہ اچھی طرح بصیرت کے ساتھ رشتہ کیا جا سکے، اندھیرے میں رہ کے رشتہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، بھئی آپ نے پہلے شادی سے پہلے پتہ کیا تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ لوگ پوچھتے ہیں، بہت برے لوگ نکلے جی لڑکی والے، وہ تو ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، بھئی پہلے آپ نے کیوں پتہ نہیں کیا؟ تو اب پتہ کرنے کا یا چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پہلے چیزیں پتہ کرنی چاہیے۔ یہ دین ہمیں یہی کہتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے منگنی کر لی ہے ایک انصاری عورت سے، تو آپ نے فرمایا کہ انصاری آپ نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ دیکھ لینا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، اس لیے کہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ بعض انصاری عورتوں کی آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہوتی تھیں، جسے بھینگا پن کہا جاتا ہے، وہ ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا بھئی پہلے دیکھ لینا، اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کہتے ہیں مجھے تو ایسی لڑکی عورت پسند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور بہت اچھی صفات اور خوبیاں ہیں، چلو آنکھیں اگر بہنگی ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر بعد میں آپ کو پتہ چلے اور آپ کے نہیں جی آنکھیں ٹیڑھی ہونی نہیں چاہیے تھی، عورت کی آنکھیں سیدھی ہونی چاہیے، گندی لگتی ہیں، بعد میں پتہ چل رہا ہے، بعد میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی روشنی میں اپنے نکاح شادی کے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔